نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، تو پھر ہماری مسجد، مدرسہ، گھر سنتوں پر عمل کی عملی مثال ہو۔ ماں باپ استاد کے کردار میں بچوں کو، بڑوں کو سنتیں نظر آئیں تو اس سے ان کے لیے عمل کی راہیں کھلیں گی۔ مثال کے طور پر سترہ نماز کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، سنت سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ دل کرے جا نماز پھینکی نماز شروع، ایسا نہ کیا کریں، اس سے وہ خشوع و خضوع بھی پیدا نہیں ہوتا، پھر ادھر ادھر کے خیالات، شیطانی حملے، وسوسے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نماز پڑھیں باقاعدہ جگہ دیکھیں، کسی دیوار کے قریب، دیوار سترا ہے، اسی طرح کوئی درخت ہے، کوئی ستون ہے، کوئی لمبائی میں رکھی آڑ ہے، یہ سترا ہے۔ کھلی جگہ ہے تو کوئی بیٹھا یا لیٹا شخص بھی سترا بنایا جا سکتا ہے، مگر پھر اس نے اٹھنا نہیں ہے جب تک نمازی کی نماز پوری نہ ہو۔ اور اس کے لیے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ مثل آخرۃ الرحل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معیار بتایا ہے نا کہ وہ کتنی ہائٹ ہونی چاہیے، وہ اگر وہ سواری کا تو کچاوا ہوتا ہے جس کی ہائٹ تقریباً ہمارے یہ ہاتھ کے ناخن سے بغل تک، یعنی پورا ایک بازو، اتنی لمبائی ہو جس کو کھڑا ہونا، جس کا لمبا ہونا آگے ضروری ہے، اور اس کے بالکل قریب پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر سے کوئی گزرتا ہے تو وہ سمجھ لیں شیطان ہے، اس کو زبردستی دھکے سے نماز میں ہی ہٹا دیں، اس کو پکڑ کے پیچھے دھکیلیں نماز میں ہی۔ اور اگر وہ سترے کے پیچھے سے یعنی باہر سے گزرتا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی نماز درست ہے۔ سترے کا مقصد یہی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اس مسجد میں دیکھا کہ یہ باقاعدہ پڑا ہوا ہے۔ اب جو نمازی آتے ہیں، تاکہ خواتین کی یہ محفل ہے تو شاید آپ کی اس طرف توجہ نہ گئی ہو، تو یہ دیکھیں کہ یہ سترا ہے۔ تو اللہ کے گھر تعلیم کا مرکز ہیں، عمل کی ترغیب ہیں اور دین کی تعلیم ہیں۔ سبحان اللہ۔